آپ جائے گا. ہم کورٹ میں گئے، بار بار گئے، ہمیں سپریم کورٹ سے پورا حق ملا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہمیں حق دینے والے مسلمان نہیں ہیں. 100% سپریم کورٹ کے جج جہاں ہمارے فیصلے گئے وہ ہندو تھے، ہندوؤں نے فیصلے کیے ہیں. اس کا مطلب کیا آپ یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ 3 سال کے بعد جو الیکشن ہوگا اس الیکشن کے نتیجے میں کامیاب ہو کر آپ ہی اقتدار کی کرسی پر بیٹھیں گے؟ کہنے لگے نہیں دے سکتے. میں نے کہا تو آپ تو 3 سال کی ضمانت نہیں دیتے، اور میرے دل میں یہ ارمان ہے کہ اگر قیامت تک میں زندہ رہوں گا تو مدرسوں کو لے کے چلوں گا. میرا آپ سے کیسے ہو جائے گا؟ میری آپ سے اس میں مصالحت نہیں ہو سکتی. آپ کو اسکول بنانے ہیں، آپ مجھے دیجئے. آپ اگر 50 اسکول کہیں گے میں 50 بنا دوں گا. لیکن آپ یہ چاہیں کہ مدرسے کو ختم کر کے اس کے اندر اسکول کا نصاب بن جائے، یا یہ مدرسے آپ سے پیسہ لے کر چلے، جمعیت علماء اسے گوارا نہیں کرے گی. میں نے ان سے کہا کہ مدرسے اور مسجد میں کوئی فرق نہیں ہے. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، مدرسے میں نماز سکھلائی جاتی ہے. اگر مسجد میں نماز کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، مدرسے کے اندر قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے. کیسے دونوں الگ ہو جائیں گے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. جیسے ہم مسجد اپنی خود بناتے ہیں، چاہے چھپر ڈال کر کے بنائیں، اسی طرح ہم مدرسے میں بھی آپ سے کوئی مساعدت لینا ہم نہیں گوارا کرتے. اچھا، میں یہ کہہ کر کے بیٹھ گیا. صدیقی صاحب جن کو گورنمنٹ نے بنایا تھا اسکولوں کو ان کا اقلیتی کردار دینے کے لیے، وہ میرے برابر بیٹھے تھے. وہ بھی اس اجتماع کو بلانے والے تھے. اس کے بعد ایک اور صاحب کھڑے ہوئے میرے بعد. انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ نے ارشد کے بعد مجھے بلا لیا. کچھ وقفے کے بعد بلاتے انہوں نے تقریر، اور جیسے انہوں نے کہا میں نے اس پر یہ کہا کہ میرے اندر یہ طاقت ہے، آپ جو فرمائیں گے میں اسے قبول کروں گا خاموش، میں کوئی اس کی تردید نہیں کروں گا. اس لیے آپ فرمائیے. جیسے انہوں نے کہا کہ مدرسوں کا کردار کمزور ہو گیا، وہ تو مجمع جو صبح کھڑے ہو گئے خبیث ہے، اتار دو، پھینک دو، نکال دو اس کو یہاں سے. جب آگ لگنے لگی تو میں نے صدیقی صاحب سے کہا صدیقی صاحب میں تو جا رہا ہوں. صدیقی صاحب نے مجھے پکڑے، بھائی خدا کے لیے بیٹھ جاؤ، یہ مجمع ہمارے قابو میں نہیں آئے گا. تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں آخر گھبرا رہے؟ ایک بات ہے، آپ کی مرضی کے مطابق ہے آپ قبول کیجئے، نہ مرضی کے مطابق ہے آپ نہ قبول. لیکن اس اجلاس کے اندر یہاں کیوں شور بچاتے ہو؟ خیر وہ لوگ بیٹھ گئے. جب ہو گیا تو میں اٹھ کے بھاگ گیا. کانگریس گورنمنٹ کی جو بالکل آخری شخصیت تھی انہوں نے کہا کہ بھائی سونیا جی صدر تھیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں پہلے منع کرتی تھی کہ اس مسئلے کو نہ چھوڑو، بند کر دو اس کو. جو مدرسہ بند ہو گیا. آج بھی یہی مصیبت تھی. ان مدرسوں کے خلاف ابتدا میں جو امداد نہیں لیتے تھے کوئی نہیں بولتا تھا، اس لیے کہ جب تمہارا کھایا نہیں ہے تو تم ہم سے پوچھ کیوں سکتے ہو؟ جو تمہارا کھاتے ہیں ان سے جا کے کہو انہوں نے کھایا ہے، اب تم ان کے حلق سے نکالو. ہم نے تو کبھی تم سے 2 پیسے بھی نہیں دیے. دارالعلوم دیوبند کو سن 56 کے اندر 1956 میں، جو اس وقت یہاں بہار کے آدمی تھے اور ملک کے صدر جمہوریہ تھے ڈاکٹر راجندر پرساد، وہ دیوبند آئے تھے. انہوں نے دیوبند حضرت رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، حضرت مدنی، انہوں نے دارالعلوم کے لیے ایک لائبریری کے پیسے دارالعلوم کو دینے کا وعدہ کیا.
جب وہ چلے گئے، اب شکریہ ادا کیا ان کا بہت، جب وہ چلے گئے تو ان کو خط لکھ کر بھیج دیا گیا کہ دارالعلوم دیوبند کے بنانے والوں کا یہ حکم ہے، یہ اصول ہے کہ کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت سے کبھی کوئی مدد نہیں لی جائے گی، اس لیے ہم آپ کا شکریہ کے ساتھ واپس کرتے ہیں۔ آج تک حکومتوں پر حکومتیں بدل گئیں، انگریز گورنمنٹ، پھر اس کے بعد ہندوستان کی، مگر اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ لیکن اس کے بعد جنہوں نے لیا تھا گورنمنٹ سے، پھر اس کے بعد ان مدرسوں کے اندر بھی ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ جمعیت علماء اس سلسلے کے اندر کورٹ میں گئی، اگرچہ ان مدارس کے سلسلے میں کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانونی اور دستوری اعتبار سے جو گورنمنٹ سے کوئی چیز نہیں لیتے، پہلے لیا جاتا تھا چھٹیوں کے اندر گورنمنٹ سے، وہ قانون تھا کہ جو ٹکٹ طلبہ لے کے گھر جاتے تھے کنسیشن، اس میں پیسہ کم ہو جاتا تھا۔ جب گورنمنٹ کی نظریں بدلنی شروع ہوئی، دارالعلوم نے بند کر دیا، اس کو ہم نہیں لیتے۔ یہ بات ہم نے کہی، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جو تبصرہ آیا، ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، وہ تبصرہ بھی حق کے اندر ہے۔ انشاءاللہ جب گورنمنٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور دستور کی دفعات 25 اور 26 اقلیت کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ اپنے اداروں کو قائم کر لے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو ہمارے مذہبی اداروں کے اوپر کیسے رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ دستور کی یہ دفعات ہمارے لیے چین و سکون اور عزت و آبرو کے ساتھ ملک میں رہنے کا ہمیں حق دیتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل کے اندر بھی انشاءاللہ ہم اپنے ان پروگراموں کے اندر کامیاب رہیں گے۔ میرے بھائی، فلسطین کا مسئلہ ہے، دیکھیے جب یہ مسئلہ ہوا اسی دن ہماری گورنمنٹ نے ایک بات کہی کہ یہ دہشت گردی ہے، فلسطینیوں نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر۔ میں نے کہا یہ بھی گورنمنٹ جانتی نہیں ہے۔ جب میں نے اگلے ہی دن بیان دیا کہ یہ غلط ہے، اسرائیل کو بنانے والوں نے بنایا تھا، بیت المقدس اسرائیل سے باہر تھا، فلسطین آزاد تھا۔ اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے اور یورپ کی مدد سے بیت المقدس کو، فلسطین کو، تمام فلسطین کے اوپر زبردستی حملہ کر کے فلسطینیوں کو غلام بنایا اور اپنے اندر داخل کر لیا۔ پھر یہی نہیں، 2-4 سال کے بعد حملہ کیا شام کے اوپر، اور گولان کی جو پہاڑیاں تھیں ان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب اسرائیل بنا، نہ فلسطین، نہ بیت المقدس، نہ گولان کی پہاڑیاں، کوئی چیز فلسطین میں نہیں تھی۔ اب فلسطینی اٹھے اپنی آزادی کے لیے۔ اگر تم ان کو دہشت گرد کہتے ہو تو میں کہتا ہوں گاندھی جی بھی دہشت گرد تھے۔ جمعیت علماء ہند زندہ باد، مولانا ارشد مدنی نعرہ تکبیر۔ اس کے بعد سے پھر کبھی یہ بات نہیں آئی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس نظریے کو لے کر اٹھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جانتے بوجھتے نہیں ہے۔ کیسے کہہ دیا انہوں نے؟ ان کو دیکھنا چاہیے تھا تاریخ، اگر خود نہیں پڑھتے، پڑھے ہوئے لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا، وہ بتاتے آپ کو کہ ہو کیا رہا ہے۔ میرے بھائی، میں یہ بات کہتا ہوں کہ جمعیت علماء کی ایک تاریخ ہے، اور جمعیت علماء اس چیز کے اوپر ہے۔ ہمارا اس وقت کا مسئلہ
صرف ایک ہی مسئلہ نہیں، بہت مسائل ہے، لیکن وقف ترمیمی بل کا مسئلہ بھی یہی ہے۔